جب
امام کا خطاب سن کر جاتے ہیں، کئی درس آپ نے سنا ہے ہندوستان میں سیکھتے ہیں، اور درس کو سننے کے بعد آپ نے سوچا ہے کہ بولنے کے نوجوان کو بولوں کہ بیٹا یہاں بیٹھے رہتے مدرسے میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھنے جاؤ، پھر آپ دوسرے ٹائم دیکھتے ہیں کہ بچے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا کسی کا. تو آپ یہ سنتے ہیں کہ بھائی بات تو میں نے کوئی غلط نہیں کی کہ بچے عجیب ہیں، سنتے ہیں قرآن پڑھنے کی بات ایک پڑھتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات ایک پڑھتے جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں پڑھنے کو الٹا جمع کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں. خود اپنے گھر میں بھی تبدیل کریں آپ تو یہی حال ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بولیں، اپنے قریب رشتے داروں کو بولیں. ضروری نہیں ہے آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے نماز کی، آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کہتے ہیں نماز پڑھو اور نہیں پڑھتے نماز، حتیٰ کہ بیوی کو بھی کہتے ہیں تو بیوی بھی نہیں پڑھتی، ٹال مٹول ہو جاتی ہے. آپ پوچھتے ہیں کوئی کوئی نماز ہوتا ہے لیکن کام آئے تو کام آئے بعض غصہ آ جاتا ہے. بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہم لوگ، چھوٹوں پر باہر والوں پہ تو غصہ نہیں کر سکتے، تو بعض اوقات گھر والوں پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. اتنی اچھے سے سمجھا رہا ہوں کہ نماز میں فائدہ ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، بڑی سمجھ میں کیا بڑھ جاتا ہے اجتماع جاتی ہے. یہ تبلیغ جو ہے صرف ذمہ داری ہماری پہنچانا، ہدایت ہماری ذمہ داری میں نہیں، عمل کرنے کی توفیق ہمارے اختیار میں نہیں. تو اس کا کیا مطلب، کیا بات پہنچائی نہ جائے؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بات پہنچائی نہ جائے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو سنت ہے کہ ہر اچھی بات اس کو پہنچا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے ہوئے اس بات میں آپ نے کوئی بات پہنچائی نہیں پہنچائی. اپنا کام یہ ہے کہ ذمہ داری سمجھو، ہر اچھی بات اپنے گھر میں بھی پہنچاؤ، اپنے باہر دوستوں کو بھی پہنچاؤ، رشتے داروں کو بھی پہنچاؤ، ہر اچھی بات کی تبلیغ کرو، اپنی بات کو پہنچاؤ، مگر مایوس مت ہو. حالانکہ فطری چیز ہے، اپنے کرام بھی مایوس ہوتے تھے، اور اپنے کرام کے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ ہمت دلاتا تھا کہ محبوب ہے میرے نبیوں ہے رسولوں، آپ کا کام صرف قوم تک پہنچانا ہے، ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں، ہم جسے چاہیں گے ہدایت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت دینے کا انداز یہ ہے کہ جسے رسولوں نے دعوت دی، جب ہدایت نہ دینا تھی اسے تو رسول کی دعوت پر بھی قبول نہیں کی، اور جسے ہدایت دینا تھی تو کسی نے بھی نہیں کہا مسلمان، کسی نے بھی نہیں کہا قرآن پڑھا مسلمان پڑھے، تحقیق کی اسلام پر مسلمان پڑھے، تحقیق کیا قرآن پر مسلمان پڑھے، تحقیق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو پیغمبر ہے، مسلمانوں کے جو نبی ہے، آخر انہوں نے اس کے بارے میں ایسا کہا. اس کے آتے کے تاریخ پر بھی اٹھا کر سوشل میڈیا پر یہ سب بھی دیکھا تھا کہ سائنسدان آج جو تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی جدید تحقیقات میں آتا ہے، بہت پہلے آ چکا تھا مگر بہت زیادہ چل رہا تھا. حالانکہ اس کے پہلے تحقیق ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مکھی آپ کے کھانے میں گر جائے تو آپ اسے پورا روک لے کر کے ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک پر میں زہر ہوتا ہے. تو اور مکھی کی عادت ہے جب کسی چیز میں گرنے لگتی ہے، اس کی پرواز کام نہیں کرتی، جب اسے لگ جاتا ہے کہ میں گر رہی ہوں تو وہ زہر والا پھل اندر لے کر گرتی ہے. مکھی کو دیکھیے گا. اب اس بات پر لوگوں نے تحقیق کی، اتنی چھوٹی بات رکھتی ہے، ہم کو چھوٹی بات رکھتی ہے، مگر وہ تحقیق کرنے والے ایک بات پر تحقیق کرتے ہیں. آخر کہاں ہے تو کچھ بات نہیں، بات صرف مکھی کی نہیں ہے، مگر حضور اکرم علیہ السلام نے کہا ہے تو کوئی ہمت ضرور ہے. تحقیق کی گئی، آج تحقیق کرنے والے پہنچے نتیجے پر کہ واقعی مکھی کے پر کچھ ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں اور دوسرے والے پر میں اس کے مخالف جراثیم ہوتے ہیں جو اس پہلے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی کوئی بات حضور نے کہی کہ اس سے شفا ہوتی ہے. آج تحقیقات کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے ہمارے والے آپ کے آبا اسلام نے بتا دیا. تو عمل جو ہے اس کی توفیق اللہ دیتا ہے. لوگوں نے تحقیق کی مسلمانوں میں، قرآن نے تحقیق کی مسلمانوں میں، نبی کی سنتوں پہ تحقیق کی مسلمان. کسی نے اسلام نہیں پہنچایا اپنے پاس، کسی نے نہیں کہا کہ مسلمان ہو، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کو ایک مانو، کسی نے نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ کی بات کرو. تحقیق کی مسلمانوں میں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور ان کی توفیق کا سبب ان کی تحقیق کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عمل کے لیے اسباب بناتا ہے، عمل کے لیے توفیق دیتا ہے. پہلے اسباب بناتا ہے پھر توفیق سے نوازتا ہے. اگر آپ اور ہم درس قرآن میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جمعہ میں جلدی آتے ہیں، قرآن کی تفسیر سننے میں ملے گی، تو ظاہر ہے یہ اسباب بن رہے ہیں آپ کی اور ہماری تحقیق، ہماری اور آپ کی ہدایت. یہ اسباب ہے ہمارے پاس. ان اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے گا، ہدایت کی توفیق دے گا. یہ اسباب ہیں. قرآن کی بات کو سننا، جمعہ کا خطبہ سننا، جمعہ کا خطاب سننا، یہ اسباب ہیں. بہرحال تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ پہنچانا نہیں ہے ضروری. اور تريد ان ناكل منها ونطعمك قلوبنا ونعلم قد صدق ورسول نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم کو سچ بتایا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر سب گواہ ہیں. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. عیسیٰ کو دیکھتے ہیں ہمارے معبود. حضرت عیسیٰ نے کہا ہے پروردگار اتار دے ہم پر خون، اتار دے ہم پر پان آسمان سے کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے قلبوں خوش ہو سب کے لیے اور ایک نشانی کی طرف سے، اور ہماری روزی دے اور تو سب سے بڑھ کر روزی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے بندے، اپنے پہلے نبی، اپنے پہلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ان کی قوم نے کہا کہ عیسیٰ آپ سے اللہ سے ہمارے لیے مانگ لیجیے کیونکہ ہم نے آپ کے یہاں گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کو مانگو. اللہ تعالیٰ نے پروردگار سے کہا ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتار دے آسمان سے پان کو، کوئی ایسی چیز اتار دے جو ہمارے لیے نعمت بنے، اس سے کھائیں اور ہمارے قوم کو کھلائیں، تاکہ یہ عام جو کو آسمان سے جاری کرے گا، کھانا جو کو آسمان سے اتارے گا، اس کھانے کے لیے یعنی اس نعمت کے ملنے کے لیے ہم پر اور ہمارے آنے والوں پر عید کا دن ہے. تو عید کہتے ہیں کہ دراصل خوشی کو عوام جو ہوتی ہے نا، اور عوام کے اندر کچھ جتنا انگیز خیال اور کچھ جتنا انگیز خوش کے افراد ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے اندر جملوں کی ہیر پھیر کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اسی قرآن مقدس کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جس دن نعمت ملے وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو جس دن نعمت اتارے گا تو ہمارے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے عید کا دن ہوگا. اب عید میلاد النبی پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کس عید کا سے آئے گا، تو عوام کو جو ہے الجھانے کی ضرورت نہیں. یہ جملہ ہے عید کہتے ہیں خوشی کو. اب ہم فرماتے ہیں کہ جمعہ یوم عید ہے لوگوں کی، کیونکہ جمعہ خوشی کا دن ہے. جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ تمام عیدوں میں اضافہ کرتا ہے، تمام عیدوں میں. مثال کے طور پر آپ کو جمعہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی دیا، اگر آپ کو ایک گلاس پانی دینے کی ایک آپ ایک گلاس پانی جمعہ کے دن پلائیں گے، آپ کو 70 ایک برابر ملے گا. آپ جمعہ کے علاوہ ایک روپیہ اللہ کی طرف لانے سے چکیں، آپ کو 1 روپے ہی کا ثواب 1 روپے پہ دے دیں اس کے بعد ایک طرح سے. اور آپ جمعہ کے لیے 1 روپے دیں اللہ کے لیے، تو جمعہ کے دن دینے کی وجہ سے وہ 1 کا 70 روپے ملے گا. آپ عام دن میں روزہ رکھیں، 10 روپے جو ثواب ہے وہ روزے کا ثواب ہے. اور جمعہ کے دن آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن کے اپنے روزے کا 70 گنا زیادہ ثواب دے گا. آپ سرما لگائیے، آپ نے سننا سمجھ کر، عطر لگائیے سننا سمجھ کر، غسل کیجیے سننا سمجھ کر، آپ کو جو ایک ڈگری کا 10 درجہ ثواب ہو ملے گا. اور جمعہ ہی کے دن آپ عطر لگائیے، سرما لگائیے، غسل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہی سرما وہی غسل کا ثواب 70 گنا عطا فرمائے. تو یہ آج کے دن کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ آج کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اور یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جمعہ عید، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. کہ آج کا دن عید کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج کے دن اللہ کی نعمت بہت زیادہ ملتی ہے. لیکن کہاں 170 روپے
یہی وجہ ہے کہ آج کے دن توفیق بھی عام ملتی ہے. یہ بھی بہت آپ کو کی بات عرض کر رہا ہوں. توفیق بھی عام ملتی ہے, 70 کا توفیق ملتی ہے. مطلب اتنے نماز کی دور میں نہیں ہوتی. یہ تو زہر کا ٹائم ہے نا. آگے وقت جو ہے جس وقت ہم جمعہ کھڑا کرتے ہیں وہ وقت کون سا ہے؟ زہر کا وقت ہے. مگر جمعہ کی وجہ سے جو اس کو ایک شعار اسلام بنایا گیا ہے, اس لیے اس میں 4 دن کی رکعت پر جو ہے اتفاق کیا جاتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ قائم کیا جاتا ہے. صبح ہوتا ہے اس کے اندر امتیاز آج کے دن کی ظہر کی نماز کو. مگر وہ 2 رکعت کی ظہر ہی ہوتی ہے جس کو جمعہ کا احساس حاصل ہے. اسی 2 میں ظہر کا بھی ثواب ہے, جمعہ کا بھی ثواب ہے. کیونکہ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج برکت والا دن ہے. آج کے دن اللہ عید ہے. آج کے دن ہمارے آپ کی یوم العید, المؤمنین یوم العید, مومنین کے لیے آج یوم العید ہے. مومنین آج کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے. تو ہے ان کا دن آج دینا سب سے زیادہ توفیق سب سے زیادہ آج ہے. آپ کا یہ دن آپ دیکھیے گا کسی کو مسجد میں, جس مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے آپ کو جا کے گھر میں دیکھ کیا چلے گیا. تو کیونکہ توفیق بھی عام نہیں ہے اس دن. آج کے دن توفیق بھی عام ہے. عمل کی توفیق عام دیتا ہے. نیند میں سے اٹھ کر بندہ جمعہ کے لیے آتا ہے, کام چھوڑ کر بندہ جمعہ کے دن آتا ہے, جمعہ کی نماز کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے عام توفیق دے رکھی ہے. چاہ کر بھی کوئی نہیں رک سکتا اپنے گھر میں اس وقت, چاہ کر بھی. اور جب وہ توفیق نہیں دیتا تو اتنے دھکے مار کے مسجد دے کر نہیں آنے کا توفیق نہیں دیتا اللہ کی طرف سے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں نعمتوں کا بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آج کے دن کو یوم العید کہتے ہیں. ہر خوشی کے دن کو اگر آپ عید کہیں تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ تم سے مانگو ہماری رحمت کو. جس دن ہم تم پر رحمت نازل کریں گے وہ دن تمہارے لیے اور تمہارے آنے والی امت کے لیے عید کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی ہے اور رزق کی فراوانی کی دعا کی ہے. ورزقنا وانت خیر الرازقین. قرآن مقدس فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دعا کے جملے ہیں, اے اللہ ہمیں روزی دے, تو سب سے بڑھیا روزی دینے والا, سب سے بہترین روزی دینے والا. روزیوں کی جب تنگی آئے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اکثر لوگ روزی کی پریشانی میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں. کوئی انسان آپ کے لیے روزی کا دروازہ نہیں کھولے گا, نہ آپ کا سیٹ, نہ آپ کا مارواڑی, نہ آپ کا کوئی پارٹی, نہ آپ کا کوئی ہمسایہ, کوئی. وانت خیر الرازقین, اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے. آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے, رازق کا دروازہ کھٹکھٹائیے. جو روزی دینے والی ذات ہے اس کے پاس جائیے. روزی کے دروازے کو کھولے گا, مارواڑی نہیں کھولے گا, سیٹ نہیں کھولے گا. آپ اسباب چونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. جو رب آپ پر کریں کروڑوں پروردگار عالم جب مکھی کے ذریعے شہد کو پیدا کرتا ہے, وہ زمین کے ذریعے کھیتیوں کے ذریعے اناج کو پیدا کرتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کپاس کے ذریعے اور بھی دیگر اشیاءوں کو پیدا کرنے والی ذات, اس کی وہ اسباب بنا کر ہر چیز آپ تک پہنچاتا ہے. تو آپ کی روزی جو رکی ہوئی ہے, جو اٹکی ہوئی ہے, جو پریشانیاں ہیں, کیا اس روزی کو نہیں کھول سکتا؟ دروازہ کھٹکھٹائیے کسی کے دروازے پر. کیا بزرگوں نے کتنی پیاری بات کہی ہے. سنیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے دروازے پہ جا کر آپ آواز دو, بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. کبھی تو گھر والا اپنے گھر میں ہے تو دروازہ کھلے گا, کب تک دروازہ نہیں کھلے گا. جب ایک انسان اس کے دروازے کو آپ آواز دیں تو کبھی نہ کبھی تو وہ دروازہ کھولے گا ہی. ایسا تو ہے نہیں کہ گھر میں کوئی اور دروازہ کھولے گی نا, آواز دیتے رہے, کھٹکھٹا دے رہے, کبھی تو وہ آئے اور دروازہ کھول کے پوچھے گا کیا بات. تو سنیا فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے دروازے کو زیادہ دیر بند نہیں رکھتا, آواز دینے والے کی آواز پر کھولتا ہے, تو وہ تو رب ہے, اللہ ہے. آپ اس کی بارگاہ میں آ کر اس کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائیے تو یقیناً کھلے گا. اگرچہ آپ کے گناہوں سے, ہمارے گناہوں سے ناراض ہو گئے, اگرچہ ہمارے اعمال سے وہ ناراض ہے کہ ہماری باتیں نہیں سنی جاتی, ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, مگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں سنے گا. سناتے جائیے, بولتے جائیے, عرض کرتے جائیے, دعا میں ابتدائی کرتے جائیے, دعائیں مانگتے جائیے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیے, عبادتوں پہ جی لگاتے جائیے, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے جائیے. یقیناً جس دن اس کا دروازہ رحمت کھولے گا اس دن تمام آفتوں کا, تمام مصیبتوں کا دن آتی ہوگا. اس کی رحمت کے دروازے کھلے کسی پہاڑے, مگر اس کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. وہاں تک وہ بہترین رزق دینے والا ہے.
انسان کسی کو رزق نہیں دیتا، کسی کو روزی نہیں دیتا، ہر شخص جو ہے وہ اسباب ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ جہاں سے آپ کو روزی ملتی تھی وہ دروازہ آپ کے لیے ختم. اللہ سے پوچھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں گر کرائیے، وہ اس کے جیسے 10 سبب پیدا کروا دیں گے. مگر ہماری کمزوری ہے کہ ہم مسائل کا حل وہاں جا کر ڈھونڈتے ہیں جہاں ہم مسائل پڑے. ہم مسئلوں کا حل وہاں نہیں ڈھونڈتے جہاں حل ہے. تو مسائل کا حل اللہ کے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، قرآن میں، اللہ کی اطاعت میں ہے، رسول کی اطاعت میں ہے. سارے پریشان حال اگر مسجد کو آباد کر لیں تو دیکھیے آپ پریشانی باہر کیسے نکلے. آپ سنتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پریشان حال ہے، سنتے ہیں قرآن کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کچھ مل جائے، اپنا بھی آیا مقام جگہ ہوئی. پھر جب سنتے کہ پیچھے ٹھیک نہیں سے لون ہی مل جائے، اچھا خاصا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا لون مل جائے، 10 لاکھ کا قرضہ دے دو، 10 لاکھ کا کاروبار سیٹ کر دو، دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے رہو. پریشانی یہ ہے کہ وہ قرضہ تو دے دیتے ہیں، آپ کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں، لون میں پریشان ہے، 20 سال سے پریشان ہے، لون بھر بھر کے پریشان ہے. کبھی بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ اس نے سود بیاج پر پیسہ اٹھا دوں 10 لاکھ، کاروبار سفل ہو جائے تو یہ سب کام چھوڑ دوں گا. مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس حرام کے ذریعے حاصل کی گئی روزی میں برکت میں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں حاصل کرتے. جس دردن میں پھنس گیا، بھول بھلیا ہے یہ سب چیزیں، پھنس گیا تو بھر کے دروازہ نظر ہی نہیں آئے، باہر نہ سکتے، ہر چیز میں کیسی نظر آ رہی ہے. یہ ایک انسان کی عادت. اور حقیقت کیا ہے کہ آپ دروازہ کریم پر آ جائیے، آپ دروازہ رحمت پر کھڑے ہو جائیے اور اپنی بات کو اس کے بارگاہ میں رکھیے. وہ راستے کھولے گا، وہ راستے بنائے گا. وہ کریم ہے اور اسباب بنانے والی ذات سکتی ہے. ہم جو انتخاب کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کے حل کا، وہ غلط کرتے ہیں. قرآن نے جو انتخاب کیا ہے ہماری مصیبتوں کے حل کا، وہ صحیح ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیے. آپ کے کاروبار بند ہے، آپ اللہ کے پاس آئیے، اس کی بارگاہ میں گر گرائیے، وہ دوسروں کے دروازے کھولے. جس کے پاس آپ جا کر تھک گئے ہیں، اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی قسم جس کے پاس 10 مرتبہ چلے گئے اس نے نہیں سنا، وہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو سنے گا. مگر پہلے آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو جانچ سے پرکھ لیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باوجود اتنی پریشانی کے باوجود اس کے کہ ابھی دوستوں کے دروازے آپ کے لیے صحیح طرح کھلے کہ آپ پریشان ہیں، قرضہ ہے ہر کسی پر، کاروبار کر نہیں رہا ہے، روزیاں چل نہیں رہی ہے، لوگ پریشان حال ہے. یہاں سے کاروبار کو اتنا چل جاتا ہے کہ کھانے بھی سکتے ہیں. اگر کوئی ناکامی آفت مصیبت آ گئی تو پریشان، پھر قرضہ مانگنے کے لیے جاؤ، سود کے بیاج پہ قرضہ لے لو، کوئی چیز بیچ کر کام کرو. ایسا آپ چاہتے ہیں کہ آسانیوں کے ساتھ آپ اپنا دنیا کی زندگی آسانیوں کے ساتھ گزاریں، تو اس کا بہترین راستہ حدیث میں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں. اب اللہ کی اطاعت میں اطمینان والی روزی آپ کو ملے گی، قناعت والی روزی آپ کو ملے گی. جتنا آپ اللہ کی نعمت اور اس کی اجازت سے کماؤ گے اس میں ہی اتنی برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ اطمینان کی ہرس ہوگی. لاکھ روپے کمانے کی ہرس میں جو ہے ادھر کی طرف ڈھیر بڑھے گا تو اس کو یہاں سے نہیں ہوتا. اللہ مبارک اللہ خود فرماتے ہیں اور رسول کا وہاں کا عیسیٰ علیہ السلام کے جملے اے اللہ روزی کے دروازے کھول دے کہ تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے. یقیناً اللہ کی روزی دینے والا ہے. آپ جس کے پاس بات جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بار سبب تھا، ضروری نہیں کہ ابھی وہی سبب ہے. مسبب الاسباب کے پاس جائیے، پھر اسباب آپ کے لیے کھولے جائیں گے. اور اللہ مسبب الاسباب ہے. قال اللہ يمسكها عليكم ومن يكفر بعضكم فإنه معصيه وعذاب الله معصيه أحد من العالمين. فرمایا اللہ نے بے شک میں اتارتا ہوں مسلم لوگوں پر تو جس نے کفر کیا کفر سے اس کے بعد تو میرا شبہ اس کو میں عذاب دوں گا کہ جہاں میں کسی کو عذاب نہ ملے گا. میں اس ملک سے آسمان کے ذریعے روزی طلب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں تو مسبب الاسباب ہوں. جب میں زمینوں سے اناج پیدا کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے میں آسمان سے بھی اناج دے سکتا ہوں. جب اناج میں زمین سے بنا سکتا ہوں تو مالک میں ہوں، میں آسمانوں سے بھی روزی بھیج سکتا ہوں. مرنا سلوا ہوگا. اللہ نے فرما دیا، صاف صاف فرما دیا کہ ٹھیک ہے اے ایک سب تمہاری بات خالی نہیں جائے گی. آپ کی قوم کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر روزی کے دروازے کھول دے گا، ایسی روزی برسائے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ. مگر خبردار اگر تم نے اس پہ بھی کفر کیا، ایسی نعمت ملنے کے بعد بھی کفر کیا تو ایسا عذاب بھی ہوگا کہ تمہارے عذاب لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گی. ظاہر اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے تنبیہ. قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین. اور جب کہے گا اللہ عیسی ابن مریم، جب اس نے کہا تھا ان کے لوگوں کو
عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو معبود ماننا، معاذ اللہ، یہ جو تین خداؤں کے ماننے کا تثلیث کا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کے اندر کہ اللہ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، خدا کی زوجہ ہے، اور عیسیٰ بھی خدا ہے کہ خدا کے بیٹے مانتے ہیں، یہ تثلیث کا جو عقیدہ ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کیا تم نے کہا تھا ان سے ایسا کرنے کو کہ تم کسی اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لو؟ اور سبحان اللہ، کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، ماں یقول بھی ان اقول ما لیس لی، تو مجھے حق نہیں کہ وہ بات ہو جس کا کچھ حق ہی نہیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا عیسیٰ کیا یہ تم نے کہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، کیونکہ وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، عیسائی کہنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو عیسیٰ تو بلکہ برحق ہیں، تو قوم اپنے آپ کو عیسیٰ کے ماننے والے کے لیے مگر تثلیث کا عقیدہ، اللہ تو اللہ ہے ہی، مریم بھی اللہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مریم کنواری ہے، پاک ہے، بغیر کسی مرد کے چھوئے بچے کو پیدا کیا، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خدا اللہ ہو گیا، ایک مریم ہوگا اور ایک عیسیٰ معاذ اللہ اس کا ہوگا، یہ عقیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں شریک کسی کو نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑے نبی خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمال و خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال اللہ کو پوچھتا ہے عیسیٰ اپنے چاہنے والوں کو کیا تم نے کہا ایسا کہ تم مجھے بھی خدا کہو، میری ماں کو بھی خدا کہو، خدا تو خدا ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ سبحان کا، اللہ تو پاک ہے شرکت سے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سبحان کا، اے اللہ تو پاک ہے ہر طرح کی شرکت سے، ما یکون لی، میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں ان اقول ما لیس لی، جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں، میں اس بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یعنی میں تو تیری بات کرتا ہوں میری قوم سے کہ اللہ سے ایک ہے، معبود لا شریک ہے، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا۔ بحمدہ کنت قد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور فرمایا اگر میں نے کہا ہوتا تو بے شک اس کو جاننے والا ہے۔ اگر میں کہوں تو اللہ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہتا کہ اللہ تو خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اس لیے تو علیم ہے، جانتا ہے سب کچھ، کسی کی گواہی کی تجھے ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو اتنا جاننے والا ہے کہ جو میرے جی کے اندر ابھی زبان میں بھی نہیں آئی، جو چیز میرے جی کے اندر زبان پہ آئی نہیں، وہ لفظ بن کے سامنے نہیں آئے، تلفظ بن کے آگے نہیں آئے، میرے جی کے اندر جو کچھ ہے وہ اتنا جاننے والا ہے کہ میرے جی کی بات بھی جان لیتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی خدا مان، میری ماں کو خدا مان، وہ اچھی طرح ہاں تیرے علم میں کیا ہے اس سے میں واقف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ یعنی معلوم ہوا کہ ہر بندے کے جی میں کیا ہے اللہ سے چھپا نہیں ہے، مگر اللہ کے علم قدرت میں کیا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ کے کہیں میں کرتا اللہ غیوب، بے شک جتنی چھپی سے چھپی چیزوں کا علم ہے اے اللہ اس کا جاننے والا تو ہی ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ جو سوال مجھ سے کرتا ہے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم مجھے خدا مانو، میری ماں کو خدا مانو، یعنی عقیدہ تثلیث، تین خدا ماننا، عقیدہ تثلیث کی بات جب بھولے گئے تو اپنی قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمان کہے اور سنا، ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہادت کی ضرورت نہیں، مگر یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، جو شہادتیں لیتا ہے، پوچھتا ہے بندوں سے کیا تم نے ایسا کیا، کیا تم نے معلوم ہے اللہ کو سب کہ عیسیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شیطان نے تثلیث کا عقیدہ ڈال دیا، مگر پھر بھی اللہ قرآن چونکہ قیامت تک پڑھا جائے گا، اور آج اس آیت کو پڑھ کے ہم موجودہ عیسائیوں کو جواب دے سکتے ہیں کہ آج موجودہ عیسائیوں کے لیے دلیل ہے کہ تم نام عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلاؤ اپنے آپ کو، مگر تمہارا ایمان قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ جس عیسیٰ کی تم بات کرتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بات نہیں ہے اپنی قوم کو سکھائی، میں نے تو یہ کہا لا الہ الا اللہ، صرف میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا سبحانہ کا پاک ہے ہر طرح کی شرکت سے۔ یہ قرآن ہے جو ہمارے دلوں کے ایمان کے گلچوں کو روشن کرتا ہے، اس کے پڑھنے سے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے، اس کے ترجمے کو پڑھنے سے، اس کی تفسیر کو پڑھنے سے ہمارے عقیدے بھی روشن ہوتے ہیں،
मालूमात में बड़ा इजाफा होता है। इसलिए कुरान को पढ़ने की अपने अंदर आदत डालिए, कुरान से जी लगाइए। ये दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का बेहतरीन नुस्खा है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके आगे के हालात में कुछ आसार अच्छे नजर नहीं आते। तमाम इमदादों का जो मरकज़ है, जहाँ से अल्लाह की इमदाद होगी, वो मस्जिद है। मस्जिद को वीरान करके और मस्जिदों से दूर रह के आप अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, चाहे वो आपकी रोजी का हो, चाहे वो आपके कर्जे का हो, चाहे आपकी बीमारी का हो, चाहे आपकी परेशानी का हो। आपका अपना कोई अजीज हो गया हो, आपका कोई अपना अजीज गिरफ्तार हो गया हो, आपका अपना कोई अजीज बीमार हो, चाहे कैसी भी दुर्जन परेशानी हो, उसका जो हल है, उसका जो कामयाब नुस्खा है, वो आपका अल्लाह की रहमत है। इसके अलावा आपको कोई नहीं है। अस्पतालों में जाओगे, पैसे खर्च होंगे, पैसे पे पैसे खर्चे कर ले जाओ, पैसे पे पैसे खर्चे कर ले जाओ, शिफा खरीद नहीं सकते, दवाएं ला सकते हो पैसे से, शिफा आपको अल्लाह की बारगाह से मिले। आप कितनी जमानत के लिए पैसे भर के चले जाओ, पैसे भर के चले जाओ, जमानत के लिए इतने लाख बनती है, इतने हज़ार बनती है, फिर तारीख पे तारीख आपके अजीज की जमानत क्यों है? रिहाई के फैसले अल्लाह के पास होंगे। आप चाहे कितनी ही तंदुरुस्ती मानते जाओ, काजू बादाम में खा लो, नाश्ते में खाओ, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, आपको तंदुरुस्ती मिलने वाली नहीं। खुदा खुदाबंदी में आपको सेहत मिलेगी, आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। कर्जे के लिए आप चाहे रोने की कर्जा ले लो, चाहे कोई प्रॉपर्टी बेच के कर्जे उतार लो, कुछ भी कर लो, आप समूह के जरिए पैसा लेके कर्जा लो, ब्याज के जरिए पैसा लेके कर्जा लो, इधर आपने कर्जा दूसरा लिया, दूसरा कर्जा आपके सर पे आएंगे। परेशानी आपके हाथ से नहीं दूर हो सकती जब तक आप दरवाजे करीब पर आकर खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, जब तक आप कुरान को नहीं उठाएंगे, जब तक आप अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करेंगे, आपके लिए रास्ते हमवार नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाने के लिए परेशान कर रहा है, ये तो कुफ्र है अगर आपने ऐसा सोचा। इसलिए कि वो बेनियाज है, आपकी परेशानी का हर दुनिया असबाब की है और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का सबब दुनिया ही में रखा है। आपको राहत मिलेगी, आपकी दुआएं कबूल होगी, आपकी कोशिशों का फल और सबरा मिलेगा, वो नमाज से मिलेगी। नमाज छोड़कर आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप कहेंगे इतने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग बेनमाजी मगर खा लेते हैं, तो देखिए ये खाना पीना ये तो उसका वादा है, आप उसके बंदे हैं, तो आपको इतनी रोजी तो जरूर देगा, आप चाहे जहाँ से हासिल करें। ये असबाब भी दुनिया है। एक बंदा हलाल के जरिए चीज़ हासिल करके खाता है और अपनी औलाद को खिलाता है, और एक बंदा हराम के जरिए खाता है और खिलाता है। ये समझता है कि मैंने चांदी की प्लेट पर अपने बच्चों को खिलाया, अगर जो उन्हें हराम के जरिए खिलाया। और ये फकीर बेचारा गरीब जिसने हलाल पैसों से जो है ज़मीन पर बैठ कर छोटे मोटे बर्तनों से, कोई कीमती बर्तन, सादे सादे बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में अपने बच्चों को खिलाया, तो खाना इसने भी खा लिया, खाना इसने भी खा लिया। बस फर्क इतना बड़ा होगा आखिरत में कि इसको हिसाब देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको हिसाब देने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये दुनिया है, असबाब आप चाहे जहाँ से हासिल करें आपको मिल जाएगा। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। आप चौराहे पर कोई भी चीज़ खड़े होकर बेचिए, आपको रोजी मिल जाएगी। और आप बेहतरीन अच्छी दुकान लगाकर, लाखों रुपए लगाकर दुकान को सजाकर कोई भी चीज़ बेचें, तब भी आपकी दुकान चलेगी। तो असबाब की दुनिया, जहाँ से आप असबाब हासिल करेंगे वहाँ से मिल जाएगा। अब ये इंतखाब आपको करना है कि आप हराम का रास्ता इख्तियार करते हैं कि हलाल का। मतलब अगर आपने हराम के रास्ते 1000 रुपये पर डे कमाते हैं रोजाना, तो आप ये मत समझिए कि मैंने कोशिश से 1000 रुपये कमाया, या ये मत समझिए कि मैं हलाल के चक्कर में रहता तो 100 रुपये कमाता। मैंने थोड़ा सा इधर हाथ बढ़ा दिया, थोड़ा सा हाथ पैदा कर दिया, तो क्या पता 1000 रुपये मिल गया। नहीं, ये आपकी सोच है, गलत है। मैं कुरान से आपसे कह रही हूँ, अल्लाह फरमाता है कि हमारी इजाज़त के बगैर और हमारी आता के बगैर तो 1 दिरहम भी कमा सकते हैं। वो 1000 आप ही की रोजी थी, बस आपको उसको लिए हासिल करने के लिए रास्ता गलत किया है। अगर आप भी उसको हलाल तरीके से हासिल करते तो वही 1000 रुपया रोज आपको हलाल तरीके से भी मिलता, इसलिए कि वो 1000 रुपया रोज आने की आमदनी आपको मुकद्दर। अब आपने इंतखाब गलत तरीके से किया। इसी तरीके से लोग इसकी पगड़ी बांध उसके साथ, उसकी पगड़ी बांध उसके साथ, इससे 2-4 हज़ार लेके अपना काम बढ़ाया, उससे लेकर उसको किया, फिर अपना काम बढ़ाया। वो ये समझता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अमल है। जी नहीं, आपको पैसे उतने मिलते, अगर आप ये फिर पगड़ी का रास्ता आपने इख्तियार किया, अल्लाह नहीं, अल्लाह उतना ही पैसा आपको देगा। यकीनन उसकी शान ये है कि 100 रुपये रोज कमाने वालों को भी अल्लाह उसकी मुकद्दर की रोजी देता है, और 1000 रुपये रोज कमाने वालों को भी अल्लाह ताला उसकी मुकद्दर की रोजी देता है।
یہ ذہن، یہ سوچ، یہ کسی لوگوں کی غلط ہے کہ ہم نے سکے میں پیسہ حاصل کر لیا. آپ نے اگر 1 کا 10 حاصل کیا ہے تو وہ 10 روپیہ آپ کا مقدر تھا، آپ نے سکے کے ذریعے حاصل کیا. اگر آپ محنت کے ذریعے حاصل کرتے تو 1 کا 10 ضرور ملتا. دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے کان بھرا ہوا ہے، ہم اس کی تعلیم سے دور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص دعا ہے کہ پروردگار کو کاروباری رکاوٹیں، پریشانیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کرم سے اپنے کرم کے دروازے کھول دیں اور اپنے محبوب کے وسیلے سے پروردگار ان آئی کی مصیبتوں کو اپنے قدر سے دور فرما دے. اور جتنے ہمارے درمیان مسلمان جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے پروردگار ان کی عزت و حکمت کا خیال فرما، ان کی عزت و حکمت کی حفاظت فرما اور انہیں قرضوں کو اتارنے کے لیے جلد سے جلد آسان سبیل پیدا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے گھر میں